اللہ اس دل میں آ جاتے ہیں، اللہ اس دل میں سما جاتے ہیں، سچ کہوں اللہ اس دل میں چھا جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے کوئی دنیا میں ایسا بشر نہیں بنایا قلبین فی جوفی کہ جس کے سینے میں ہم نے دو دل بنائے ہوں، کہ ایک دل تو رحمان کو دے دو اور دوسرا دل نفس اور شیطان کو دے دو۔ اللہ فرماتے ہیں نا نا نا، دل ایک ہے اور ایک ہی کے لیے ہے۔ جب اللہ نے دل ہی ایک بنایا ہے اور اس کو اپنے کے لیے وقف فرما دیا ہے، اب اس دل کو اللہ کے حوالے کرنے کی ضرورت ہے۔ طالب علم کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے جب دل اللہ کا گھر ہے تو اللہ اس میں کیوں نہیں آ جاتے؟ بھئی آپ بتائیں، آپ اگر کسی گندی جگہ کو دیکھیں تو وہاں بیٹھنا پسند کرتے ہیں؟ ہم نے تو دیکھا کہ کتا بھی جس جگہ بیٹھنا ہوتا ہے نا وہاں دم سے جگہ کو صاف کرتا ہے پھر بیٹھتا ہے۔ اگر جانور بھی بیٹھنے والی جگہ کو صاف پسند کرتے ہیں، انسان بھی جگہ کو صاف پسند کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں کہ میرے گھر کو صاف کرو پھر میں یہاں آؤں گا۔ طالب علم کے ذہن میں پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب دل اللہ کا گھر ہے تو اللہ اس کو خود ہی کیوں نہیں صاف کر دیتے؟ بندے کے ذمہ کیوں لگایا؟ علماء نے اس کا جواب دیا کہ جب کسی کو گھر کرائے پر دیا جائے نا تو پھر اس کو صاف رکھنا مالک کی ذمہ داری نہیں ہوتی، کرایہ دار کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ مالک پہلے ہی بتا دیتا ہے بھائی میرے گھر کو صاف رکھنا، استعمال کرنا ہے، تو اگر آپ نے گندا کر دیا میں اٹھا دوں گا آپ کو۔ تو جس طرح کرایہ دار کو گھر صاف رکھنا ضروری ہے، اللہ نے یہ دل کچھ وقت کے لیے ہمیں استعمال کے لیے دے دیا، اب اس کو صاف کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اگر کسی گھر میں یا کمرے میں کسی زندہ کی تصویر ہو، انسان کی، جانور کی، تو رحمت کا فرشتہ اس جگہ پہ داخل نہیں ہوتا۔ اب آپ سوچئے کہ اگر کسی زندہ کی تصویر ہے کسی کمرے میں، گھر میں، رحمت کا فرشتہ وہاں داخل نہیں ہو سکتا، اگر کسی کے دل میں کسی انسان کی تصویر چھپی ہوگی تو پھر اللہ کی رحمت اس دل میں آنا کیسے پسند کرے گی؟ اس لیے اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں کہ میرے بندے تو اپنے دل کو صاف کر دے، جب تو نے صاف کر لیا تو میں اس کو نور سے بھر دوں گا۔ آپ کسی کے پاس دودھ لینے کے لیے جاتے ہیں مگر برتن میلا ہوتا ہے، گندا ہوتا ہے، تو دودھ دینے والا دودھ نہیں ڈالتا، وہ کہتا ہے بھئی برتن صاف لے کے آؤ۔ اگر گندے برتن کے اندر ایک بندہ دودھ ڈالنا پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ بھی گندے دلوں کے اندر اپنے نور کو ڈالنا پسند نہیں فرماتے۔ اللہ بھی کہتے ہیں میرے بندے برتن کو صاف کر دے، پھر میں بھی اسے کو نور سے بھر دوں گا۔ اب اس برتن کو ہمیں صاف کرنا ہے، کیسے صاف کریں؟ اللہ کے ذکر سے۔ اللہ کے ذکر سے انسان کا دل صاف ہوتا ہے، دل کے اندر جو دنیا کی محبتیں ہوتی ہیں سب ختم ہو جاتی ہیں۔ قرآن مجید کی آیت ہے ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ۔ ظاہری معنی تو یہ ہے کہ جب ملکہ بلقیس نے اپنے اسمبلی ممبروں سے پوچھا کہ سلیمان علیہ السلام کا خط آیا ہے میں کیا کروں، تو انہوں نے کہا تھا فانظری ماذا تأمرین، کہ ملکہ سلامت قدم اٹھائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ پرانا دستور چلا آ رہا ہے، شروع سے لوگ یہی کہتے آئے ہیں ساتھ والے، مگر وہ عورت سمجھدار تھی، اس نے کہا نہیں، جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں فساد مچا دیتے ہیں اور وہاں کے جو معزز ہوتے ہیں ان کو نکال کے اس بستی سے ذلیل کر دیا کرتے ہیں۔ یہ تو ہیں اس آیت کے ظاہری معنی۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں بہترین تمثیل موجود ہے۔ تمثیل کا کیا معنی؟ کہ اگر ہم ملوک سے مراد مالک و ملک اللہ کا نام لیں اور قریہ سے مراد دل کی بستی لے لیں، پھر اس کے معنی یوں بنیں گے ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، جب اللہ کا نام کسی انسان کے دل کی بستی میں داخل ہو جاتا ہے
افسدوہا انقلاب مچا دیتا ہے، وجعلوا عزت اہلہا اذلہ اور دنیا جو پہلے سے وہاں معزز ہوتی ہے اس کو ذلیل کر کے دل سے نکال دیا کرتا ہے۔ تو اللہ کا نام انسان کے دل کو صاف کر دیتا ہے اور ماں سوا کی محبتوں سے دل کو خالی کر دیتا ہے۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ کا جو ذکر کیا جاتا ہے یہ بھی اسی طرح ہے جیسے کوئی جھاڑو دے تو جگہ صاف ہو جاتی ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کا ذکر ایک جھاڑو کی مانند ہے جو انسان کے دل کو صاف کر دیتا ہے۔ ہم اپنے دل کو صاف کریں، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔